بہت بہت شکریہ۔ میری انتہائی خوش نصیبی ہے کہ آج میں شاعروں، ادیبوں اور ادب نواز حضرات کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں تو ایک فولکلورسٹ ہوں، وہ لوگ تماشے والا، اور آج مجھے یہ کہا گیا ہے کہ میں آپ جیسے مہذب لوگوں سے گفتگو کروں۔ ظاہر ہے پرانے خیالات تو چھوڑنے ہی ہوں گے، کیونکہ آج کا نیا اور انوکھا سماج آج جنم لے رہا ہے، جس کا ذکر آپ نے فرمایا۔ اور یہ بھی ہے کہ زندگی کی حقیقتوں سے فرار تو ہمارا شیوا نہیں، اور پھر یہ بھی بات ہے کہ موجودہ دور میں عقل اور فکر کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یقیناً ہمیں ڈبہ پیروں، پجاریوں، پنڈتوں، مولویوں، صوفیوں، بابوں سے نجات حاصل کرنی ہوگی۔ میں خود اس پہ پختہ یقین رکھتا ہوں۔ اور پھر ایک بات یہ بھی ہے، اور اہم بات ہے، کہ جدید ادب میں نئے نئے تجربات اور موضوعات اہم ہیں، ضروری ہیں، اور جبکہ ہماری سوچ سے بھی آگے ایک نیا دور، ایک نیا سماج جنم لے رہا ہے۔ سب کچھ بدل رہا ہے جناب والا، سب کچھ بدل جائے گا۔ ظاہر ہے کہ آج کے ادیب پر لازم ہے کہ وہ اس بدلتے ہوئے سماج کو سمجھے اور سمجھائے، اور آنے والے طوفان کا کسی حد تک مقابلہ کر سکے۔ آج کا دور میسو سوشل چینج کا دور ہے۔ آج کے دور کا اہم ترین مسئلہ مینجمنٹ آف سوشل چینج ہے۔ پھر مینجمنٹ آف سوشل چینج۔ ان حالات میں سمجھتا ہوں کہ سوشل ایکٹیویزم ضروری ہے، ایسی ایکٹیویزم جو زمانے کا رخ موڑ دے۔ میں مانتا ہوں کہ ادب میں ایکٹیویزم اہم ہے، ضروری ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کار میں ایکسلریٹر۔ لیکن ٹھہریے، ایک سیکنڈ ٹھہریے، کار میں ایکسلریٹر تو ضروری ہے، لیکن بریک بھی ضروری ہے، اہم ہے، اشد اہم ہے۔ I am not here to apply the brakes. I dare not. I am here today to speak of blatant, naked realism. So, allow me to call a spade a spade. ظاہر ہے کہ ایک بیلچہ بیلچہ ہی ہے، نہ تو وہ شاہین ہو سکتا ہے اور نہ ہی وہ براق ہو سکتا ہے۔ میں اور آپ اس بات پر پختہ یقین رکھتے ہیں، مجھے یقین ہے۔ لیکن اگر آج اس محفل میں جہاں آپ نے مجھے دعوت دی ہے، اگر میں بے رحمی سے تبصرہ کروں تو مجھے معاف کر دیجیے گا، پلیز۔
میں مانتا ہوں کہ ادب اور ادیب کا گہرا تعلق ہے ثقافت سے۔ میرا یہ بھی ماننا ہے کہ بڑا ادب اور بڑا عظیم ادیب پیدا ہوتا ہے۔ آپ بھلے مانیں نہ مانیں، یہ میرا ماننا ہے۔ حفیظ جلندری کو لے لیں، 5ویں جماعت میں شعر و شاعری کرتے تھے، 6ٹھی جماعت میں باپ نے جوتے مار کے گھر سے نکال دیا تھا کہ تو کسی کام کا نہیں، دفع ہو جا، مجھے تجھے تیری شکل نہیں دیکھنی، نکل جا میرے گھر سے۔ 6ٹھی جماعت سے وہ جلندر سے جانے کس طریقے سے لاہور پہنچے اور وہاں لاہور ریلوے اسٹیشن پر کلی ہو گئے۔ اچھا چھوڑیے، احسان دانش کو لے لیجیے، اتنے پائے کے عالم، محقق، شاعر، مانے ہوئے، بہت غریب تھے، اسکول جانے کے پیسے نہیں تھے، باہر گلی میں ایک لیمپ پوسٹ کے نیچے بیٹھ کے، شوق تھا پڑھنے کا، پڑھتے تھے۔ جہاں سے میں آیا ہوں اسلام آباد، وہاں کے دیہی علاقوں سے ایک شاعر تھا باقی صدیقی، چھوٹی بہر کا کمال کا شاعر، ہم نے اس کو بھلا دیا۔ وہ تپڑ اسکول میں مسجد میں پڑھا تھا، غربت تھی، پھر کیا کرتا، فوج میں بھرتی ہو گیا، ظاہر ہے شاعر آدمی تھا، نکالا گیا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ اس کی ایک بیوہ بہن اپنے 4-5 بچے لے کے اس کے گھر آ گئی، تو اس نے ساری زندگی شادی بھی نہیں کی، اسی کی کفالت کرتا رہا۔ اچھا چھوڑیے ان باتوں کو، ایسی مثالیں تو بہت ہیں۔ چند مہینے پہلے میں بلتستان گیا، وہاں کی ایک خوبصورت وادی ہے، اسے کہتے ہیں وادی شگر۔ تو میں جہاں بھی جاتا ہوں کچھ لوگوں کو پتہ چل گیا ممتاز مفتی کا بیٹا آیا، یہی کہتے ہیں مجھے ممتاز مفتی کا بیٹا، مجھے اس پہ بھی فخر ہے۔ تو شام کو چند لوگ آ گئے، انہوں نے کہا صاحب کل ہمارا مشاعرہ ہے تو آپ تشریف لائیے، میں نے حامی بھر لی۔ اب میرا خیال تھا کوئی ہوٹل ہوگا، کرسیاں سجیں گی، شاندار اسٹیج بنے گا، اس کے اوپر پبلک سسٹم لگایا جائے گا، آگے صوفے لگیں گے، پیچھے کرسیاں لگیں گی، چائے پانی ہوگا، سموسے آئیں گے۔ سر کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ کل آئے اور مجھے سامنے والے باغ میں لے گئے، وہاں زمین پہ گھاس پہ بٹھا دیا، میں بھی بیٹھ گیا۔ 20 شاعر تھے اس چھوٹی سی وادی میں، 20 شاعر تھے۔ انہوں نے بلتی میں اپنا اپنا با کمال شعر و شاعری، شعر و سخن پیش کیا۔ مجھے سمجھ تو نہیں آیا، لیکن میں سن بیٹھا رہا۔ آخر میں میرے ساتھ ایک میلا سا آدمی بیٹھا تھا، ہاتھ اس کے گندے تھے اور میلے سے کپڑے پہنے تھے۔ انہوں نے کہا سر یہ ہمارا استاد ہے، سر یہ بہت بڑا شاعر ہے، سر یہ بلتستان میں اس کے پائے کا دوسرا شاعر نہیں ہے۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، پتہ چلا کہ وہ گاؤں کا موچی ہے، ان پڑھ۔ وہ ایک درخت کے نیچے ایک ٹھیے پہ بیٹھ کے جوتے کاٹتا ہے۔ آپ آج بھی پتہ کریں، اسی کا نام آپ کو ملے گا شگر میں بہترین شاعر۔
بلتی زبان کو لے لیجئے، آپ کو یہ بڑی قدیم زبان ہے. آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ فرینچ، جرمن، برٹش، امریکن لنگوسٹس جو ماہرین ہیں، جب انہوں نے تبت کی قدیم زبان پہ ریسرچ کرنی ہوتی ہے تو وہ تبت نہیں جاتے، وہ بلتستان جاتے ہیں، کیونکہ یہ زبان اب تبت میں نہیں بولی جاتی، بلتستان میں بولی جاتی ہے. پاکستان میں کوئی تقریباً 70 زبانیں تھیں، اب کوئی 50-55 رہ گئی ہیں. آپ کو حیرت ہوگی کچھ زبانیں 8 لوگ بولتے ہیں، کچھ ایک گاؤں بولتا ہے. مثلاً بشگلی ایک گاؤں بولتا ہے جو افغانستان کی سرحد پہ رہتا ہے. بروشسکی یہ ہنزا کے لوگ بولتے ہیں. آگے چلے جائیے تو واخی یہ اپر ہنزا کے لوگ بولتے ہیں، اور پامیر میں بھی بولی جاتی ہے اور چین میں بھی بولی جاتی ہے. کھوار کسی زمانے میں، زیادہ دور کی بات نہیں ہے، کھوار کو کہتے تھے دا فرینچ آف ناردرن ایریاز. راجے مہاراجے کھوار ان کے لیے بولنا ضروری تھا، سیکھتے تھے. ختم. اور بہت سی زبانیں، میں کس کا نام لوں. براہوی، آپ کو پتا ہے ہمارے ہاں سواہلی بھی بولی جاتی تھی، میں نے خود ریکارڈ کی ہے. سواہلی جو ہمارے کوسٹل ایریاز ہیں ان میں سواہلی بولی جاتی تھی. اور کلاشا فار ایگزامپل، یہ کلاش لوگ بولتے ہیں، 3 وادیوں میں صرف بولی جاتی ہے، بمبورت، بریر اور رمبھور، اور یہ چند ہزار لوگ رہ گئے ہیں. سر افسوس یہ ہے ہم نے تمام زبانیں مار دیں. میں نے اور آپ نے ماری ہیں یہ زبانیں. آپ کہیں گے، یہاں میرے بڑے دانشمند لوگ بیٹھے ہیں، وہ کہیں گے مفتی صاحب یہ تو بولیاں ہیں. تو وہ بولیاں ہی رہیں گی نا، نہ ہم نے ڈاکیومنٹ کیا، نہ ان کو فروغ دیا، نہ ان کو اہمیت دی، نہ ان کو پوچھا، نہ ان کو کوئی ارشاد گھر دیا، تو پھر بولیاں ہی رہیں گی نا، بولیاں ہی مر جائیں گی. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ان بولیوں کے ساتھ مقامی ثقافت، مقامی رہن سہن، مقامی کہانیاں، مقامی لوریاں، مقامی گیت، خوبصورت گیت، مقامی اخان، مقامی دانش جس کو انڈیجنس نالج کہتے ہیں، آپ نے ان کا ذکر کیا. مقامی علاج معالجہ، وہ جو ہماری باپ دادیاں جو تھیں، پردادیاں، ان کو پتا تھا. مقامی ہنر، مقامی سکلز، وہ چھوڑیے لوکل انٹرپرائز، مقامی بزنس، ہم نے سب مار دیے. 70 برس میں ہم نے قتل و غارت کر دیا. آج سے 30 سال پہلے میں کبھی ہنزا جاتا تھا تو میں وہاں صبح کے وقت مجھے پھٹی کھلائی جاتی تھی. پھٹی ان کی بریک فاسٹ بریڈ ہے. دوپہر کو مجھے چپ شروع کھلاتے تھے، یہ ان کا پزا ہے قیمے والا. اور مجھے کسی گھر میں گل بندی کھلائی جاتی تھی، یہ ان کی چیز بریڈ ہے، لیئرز اینڈ لیئرز آف چیز. اور شام کے وقت وہ مجھے ڈاؤ پلاتے تھے، خوبانی سے بنا ہوا سوپ. اور چائے پلاتے تھے، بلتی چائے جس میں نمک ہوتا تھا اور یاک بٹر ہوتا تھا. آج آپ ہنزا چلے جائیں، آپ کو صرف
ملے گا چکن کڑھائی دال ماش، چکن کڑھائی دال ماش، سارے پاکستان چلے جائیں چکن کڑھائی دال ماش۔ باقی تو چھوڑیں، ہم نے مقامی پکوان مار ڈالے۔ میرے کچھ امریکہ سے دوست آئے تو میں نے بڑی شیخی ماری اور میں نے کہا چلو آپ کو میں ہنزا لے جاتا ہوں، ہنزا دا لیجنڈری لینڈ۔ ہم وہاں پہنچ گئے، وہاں ان کی بکنگ تھی پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن، جس کا کام ہے پاکستانی ثقافت کو فروغ کرنا، پاکستانی سیاحت کو فروغ دینا۔ ان کو ٹھہرایا گیا ایک سوئس شہر میں، پی ٹی ڈی سی موٹیل۔ چلیے جی، وہ کھوٹو جو ان کا مقامی آرکیٹیکچر ہے اس سے ہم شرماتے ہیں نا دراصل۔ اس میں درمیان میں ایک سموک ہول ہوتا ہے، دھواں جاتا ہے اوپر۔ ہم نے وہاں سوئس شیلے بنایا ہوا، ہم نے ان کو، میں نے وہاں رکھ دیا مجبوری۔ صبح جب وہ اٹھے تو وہ ہنزا دا لیجنڈری لینڈ پاکستان ٹورسٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن میں جب مینیو کارڈ آیا تو اس پہ لکھا تھا برٹش بریک فاسٹ، انگلش بریک فاسٹ۔ ان دور دراز کے علاقوں میں باکمال شاعر اور ادیب پیدا ہوتے ہیں، یقین جانیے، یقین جانیے پیدا ہوتے ہیں، جو بن کھلے مرجھا جاتے ہیں اور اپنی بیاض تک چھپوا نہیں سکتے۔ تو اس پہ مجھے پبلشر اور پبلشنگ پرابلمز میرے ذہن میں آ رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے ادیب کے پاس پبلشر نہیں ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے جو ایک دو بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج کوئی نیا ادیب، کوئی نیا شاعر اپنی کتاب، نئے کو چھوڑیں جی پرانے بھی، وہ جب لے کے جاتے ہیں کسی پبلشر کے پاس تو پبلشر پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کتنے پیسے دو گے تو چھاپو۔ یقین جانیں، اور میں جانتا ہوں، میں نام نہیں لینا چاہتا، بڑے بڑے ادیب 250 کتاب چھپتی ہے، 24 کروڑ لوگوں کے ملک میں 250 کتاب چھپتی ہے، اور وہ 250 کتاب بھی پیسے دے کے چھپتی ہے، اور پھر وہ بیچارہ ادیب ان 250 کتابوں کو سمیٹ کے گھر لے آتا ہے اور پھر ایسی تقریب میں میری طرح سب کو مفت بانٹ رہا ہوتا ہے۔ ان حالات میں ادب کو پروموٹ کریں گے آپ؟ کسی ادارے کی توجہ نہیں ہے اس کی طرف۔ بڑے بڑے ادارے ہم نے بنا رکھے ہیں، اکیڈمی اور لیٹرز اور نیشنل بک فاؤنڈیشن اور مقتدرہ اور جانے کیا کیا، اور یہ حال ہے پبلشنگ کا۔ پبلشنگ کو تو چھوڑیے، کتابوں کی دکانیں بند ہوتی جا رہی ہیں، شہر شہر بند ہو رہی ہیں۔ ادیب کے پاس اپنے ادب کی ترسیل کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اچھا وہ بھی چھوڑیے، ہمارے ہاں کاپی رائٹ برائے نام ہے، اگر ہے بھی تو اس کی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، اس پہ عمل نہیں کیا جاتا۔ میں آپ کو کون کون سی دکھ بھری کہانی سناؤں۔ ایک گائک تھے، آپ جانتے ہوں گے ان کو، پٹھانہ خان۔ وہ مٹھن کوٹ میں رہتے تھے، افیون پھینکتے تھے، لیکن کمال کے گائک تھے، بڑی لگن سے گاتے تھے۔ ان کا گانا میں نے خود ریکارڈ کیا، مینڈا عشق بھی تو اور مینڈی جان بھی تو۔ Millions sold. I had a cassette publishing house at that time. Million copies بک گئیں۔
آج بھی بک رہی ہیں. آپ جائیں ہال روڈ لاہور، پینوراما سینٹر کراچی، آپ کو مینڈا عشق بھی تو مینڈی جان بھی تو مل جائے گا اس کے مرنے کے بعد بھی. صرف فرق یہ ہوگا کہ کیسٹ کے اوپر تصویر پٹھانہ خان کی نہیں ہوگی، مادھوری ڈکسٹ کی ہوگی. جس دن پٹھانہ خان دنیا سے چلے گئے، مجھے ان کی بیوہ، ان کی بیوی کا فون آیا. انہوں نے کہا سر گھر میں کفن کے پیسے نہیں ہیں، گھر میں کفن کے پیسے نہیں ہیں. سر وہ شخص جو پاکستان کا مایا ناز گانے والا، جس کی ملین کاپیاں بک گئیں، اگر اس کو 1 پیسہ بھی رائلٹی میں ملتا تو امیر کبیر آدمی ہوتا. لیکن اس کا یہ حال تھا کہ اس کو دفنانے کے پیسے نہیں تھے. اب آپ خود بتائیے کہ ان حالات میں پاکستان کا ادیب، پاکستان کا شاعر، پاکستان کا موسیقار، پاکستان کا فنکار کیسے سروائیو کر سکتا ہے؟ انصاف کیجئے. ہاں آپ مجھے خود بتائیں، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو قلم سے روزی کما سکتے ہیں؟ ہاں اگر آپ کرپٹ جرنلسٹ ہیں یا آپ سیاسی بیان کرتے ہیں تو شاید آپ پیسے کما لیں، لیکن اگر آپ ادیب اور شاعر ہیں، پیسے کمانے درکنار، آپ تو چھپ نہیں سکتے. چھوڑیے، میں ادب کی بات ہی نہیں کرتا. آج آپ نے مجھے دعوت دے دی ہے ثقافت پہ بات کرنے کی، کیونکہ ادیب کا بڑا گہرا تعلق ہے ثقافت سے. آپ موسیقی کے ساز لے لیں، مار دیے سارے، ایک نہیں بچا. کیسے کیسے ساز تھے ہمارے پاس. اگر میں ان کے نام لینا شروع کروں تو مجھے وقت لگ جائے گا. سارنگی سے لے کے سر بہار سے لے کے وچتر وینا تک ہم نے مار دیا. رہ گیا پیچھے طبلہ، چونکہ وہ کوٹھے پہ بجتا ہے، اس کے ساتھ مجرا ہوتا ہے. جو کلاسیکی گھرانے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ بیشتر کلاسیکی گھرانے مسلمانوں کی ایجاد تھے. دہلی گھرانہ مسلمانوں کی ایجاد، آگرہ گھرانہ مسلمانوں کی ایجاد، گوالیار گھرانہ مسلمانوں کی ایجاد، پٹیالہ گھرانہ مسلمانوں کی ایجاد، شام 84 گھرانہ مسلمانوں کی ایجاد، تلونڈی گھرانہ مسلمانوں کی ایجاد، کیرانہ گھرانہ اس میں ایک ہندو ہے، مسلمانوں کی ایجاد. مار دیے سارے، مر گئے. ان کے آخری چشم و چراغ جو بیٹھے ہیں سسک سسک کے مر رہے ہیں. کھانے کو روٹی نہیں ہے، کوئی ایکنالجمنٹ نہیں ہے، نہ ریڈیو ٹی وی پروگرام کلاسیکل موسیقی کا کرتا ہے، نہ آپ کرتے ہیں، نہ میں کرتا ہوں. مر رہے ہیں. شاندار گھرانے. آپ کو کچھ علم نہیں ہے کہ کتنا بڑا علم ہے موسیقی. دنیا میں اتنا بڑا علم نہیں ہے جتنا کہ پاکستانی کلاسیکل موسیقی ہے. اور وہ خوبصورت کمپوزیشنز جو اساتذہ کی تھی، وہ خوبصورت بول، وہ راگ، وہ ٹھاٹھ، وہ راگنیاں بھلا دی ہم نے. سب بھول گئے، ختم ہو گئیں، کسی کو یاد نہیں. وہ ایک
مرحوم جھنڈے خان ہوتا تھا، وہ تھیٹر کے نغمے لکھتا تھا، کیا خوب نغمے لکھتا تھا۔ وہ تھیٹر جب شروع ہوتا تھا، ایک زمانہ تھا ہمارے پاس تھیٹر تھا، تو سلامی پیش کی جاتی تھی، سلامی جھنڈے خان بناتا تھا۔ کہاں گئی وہ سلامیاں؟ کدھر ہیں وہ تھیٹر کے نغمے؟ مار دیے ہم نے سب مر گئے۔ یہ بھی چھوڑ دیں، ہمارے ماہر دستکاروں کی بات کریں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے تمام موسیقار ان پڑھ ہیں۔ یہ ہال جس کے نام لکھا ہے نصرت فتح علی خان، 5ویں جماعت فیل، لیکن دنیا میں نام پیدا کر گیا۔ 70 جو ایمبیسیز تھیں دنیا بھر میں، وہ کام نہیں کر سکیں جو نصرت فتح علی کر گیا۔ آپ کو پتا ہے کہ نصرت فتح کو ٹوکیو میں ہیپی بدھا کہتے ہیں۔ لڑکیاں ان کے پاؤں کو ہاتھ لگاتی ہیں، ان کے گھٹنوں چھوتی ہیں، ان کو چومتی ہیں۔ آپ نے کبھی پیرس میں تھیٹر دے لا ویل میں ان کی پرفارمنس دیکھی ہو؟ میں نے دیکھی ہے۔ 16 سال کی پیرسین لڑکی جو ہے، بال کھول کے دھمال ڈالتی ہے، علی دا ملانگے ہوئے تو علی دا، سمجھ نہیں آتی اس کو نہیں پتا یہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن وہ پاگلوں کی طرح دیوانی تھی نصرت فتح کی۔ آپ کے ہاں اللہ ایسے بندے پیدا کر دیتا ہے۔ یہ ان پڑھ لوگ ہیں، ہم نے ان کی قدر نہیں کی۔ ہمارے ماہر دستکار، جب کبھی باہر جانا ہوتا ہے، باہر ہم نے اپنا کوئی ہنر، اپنی شکل، اپنی امیج پیش کرنی ہوتی ہے، تو کون جاتا ہے؟ استاد میرا بخش، استاد کوئی ہنرمند، ان پڑھ انگوٹھا چھاپ، چونکہ اس کو یہ ہنر آتا ہے بلو ٹائل بنانے کا، اس کو یہ ہنر آتا ہے ویجیٹیبل ڈائز بنانے کا، اس کو یہ ہنر آتا ہے یہ یہاں نیچے لگی سوسی کے کپڑے، بہت سارے مر گئے سوسی بنانے والے، ان کو پتا تھا سوسی کے ڈیزائن اور سوسی کو کیسے بنانا ہے۔ مار دیے ہم نے سب، مر گئے ہمارے ہنر، کچھ نہیں بچا، بھوکے مر رہے ہیں ہمارے دستکار، گاؤں گاؤں بیٹھے ہیں۔ ان کو اس دن یاد کیا جاتا ہے جب ناروے کا کوئی میوزیم کہتا ہے کہ ہمیں ایک نمائش بھیج دو، تو وہی جاتے ہیں۔ آپ میں سے تو کسی کو نہیں بھیجا جا سکتا، ہر چند کے آپ بڑے پڑھے لکھے ہیں۔ مغل آرکیٹیکچر کو لے لیں، ہم بڑا فخر کرتے ہیں مغل آرکیٹیکچر پر۔ ہم کہتے ہیں جی یہ اسلامی آرکیٹیکچر ہے، لوگوں کے آگے پیش کرتے ہیں، دیکھ لیے عالی شان شالیمار باغ، یہ ہمارا آرکیٹیکچر ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مغل آرکیٹیکچر، یہ جو عمارتیں ہیں یہ بادشاہوں نے نہیں بنائی تھیں، یہ آپ نے اور میں نے بنائی تھیں، ہمارے مزدوروں نے بنائی تھیں، ہمارے دستکاروں نے بنائی تھیں۔ اور جب پاکستان بنا تھا تو یہ سب دستکار زندہ تھے، یہ ملتان میں بیٹھے تھے، یہ لاہور میں بیٹھے تھے، ان کو طریقہ آتا تھا شیش محل بنانے کا، ان کو طریقہ آتا تھا فریسکو کرنے کا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ مغل آرکیٹیکچر میں 36 فنون ہیں، 36۔ میں کون سا فن آپ کو گناؤں؟ برک لینگ، آپ کو پتا ہے کہ ہمارے میسنز جو ہیں وہ 100 طریقے سے اینٹ لگاتے تھے۔ جائیں لاہور کا نیچے کا فلور دیکھیں، آج گھر میں میسن لے آئیں، اس کو 1 یا 2 طریقے سے اینٹ لگانی نہیں آتی، اس کو تو تاکچہ بنانا نہیں آتا۔ آپ اسے کہیں یہاں ایک مجھے نش بنا دیں، میں نے دیا رکھنا ہے، وہ نہیں بنا سکے گا۔
फ्रेस्को, स्टको जिसको गंज का काम कहते हैं, मार्बल इंटार्जिया, मार्बल के अंदर जुड़ाव करना, पेट्रा ड्योरा, मार्बल के अंदर हीरे जवाहरात जड़ना, ये हुनर थे जो जिंदा थे पाकिस्तान में। और कैलीग्राफी, आपको पता है कि हमारे राज मजदूर ब्रिक कैलीग्राफी करते थे। ब्रिक कैलीग्राफी कोई कंप्यूटर नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई मशीन नहीं थी। मैं उनमें बिल्कुल पूरा यकीन रखता हूँ कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे मुकाबला करेंगे। मैं बताता हूँ, मेरा एक मजदूर, अनपढ़ मजदूर ऐसे ईंट उठाता है, उसके पास कुछ नहीं है, एक तेशी है, एक आंख बंद करके यूं मारता है और ला इलाहा इल्लल्लाह लिख देता है ईंटों से। आप जाएं पुराने घरों में, पहले दहलीज पे ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह ब्रिक कैलीग्राफी में है। ऐसे हुनर थे हमारे पास, खुदादाद, अल्लाह की देन थी। सब मार दिए हमने, सारे के सारे मर गए। हमारे इमारती फनून के माहिर या तो मर गए या मुल्क छोड़ के चले गए। आपको पता है, नुसरत फतेह के साथ जो तबला बजाता था, अब मैं चूंकि यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे दिमाग में बातें आ रही, जो तबला बजाता था, आप तो उसका नाम भी नहीं जानते होंगे। सर नुसरत के साथ कोई तबला नहीं बजा सकता था, वो इतना बड़ा फनकार था। उसके साथ तबला बजाता था दिलावर। क्या हुआ? नुसरत मर गया। कहाँ है दिलावर? किसी ने पूछा। छोड़ गया मुल्क, लंदन में रहता है। हमारे सब फनकार छोड़ गए मुल्क। हमारे मुल्क में सरोद बजाने वाला कोई नहीं रह गया, बेल्जियम में बैठा है। हमारा बेहतरीन तबला बजाने वाला अमेरिका में बैठा है। कितने अफसोस की बात है, किस कदर अफसोस की बात है। असल बात यह है, मैं आपसे बहुत माजरत चाहता हूं, मैंने बहुत कड़वी कड़वी बातें की हैं, पर यह हकीकत है। अगर ये तरक्की पसंद अदीब कहते हैं कि हम हकीकत पसंद हैं, तो फिर ये भी तो हकीकत है। 70 बरस से ये हकीकत हमारे सामने, हमारा मुंह चिढ़ा रही। जिंदगी की ठोस और कड़वी हकीकतों को पेश करना, ये भी तो अदीब का फर्ज है ना, कि नहीं? मैं मानता हूं कि ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है। ग्लोबलाइजेशन तो आएगी, आप उसे रोक नहीं सकते। आप रोक सकते हैं? क्या आप ग्लोबलाइजेशन को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। वो तो आएगी, लेकिन फिर आप उससे लड़ कैसे सकते हैं? अगर ग्लोबलाइजेशन आ रही है और ये सब एक जैसा बनता जा रहा है, तो किस चीज़ को अहमियत देनी है? जो फ़र्क है, जो आपकी है, जो मुख्तलिफ है, वो आपका सकाफती विरसा है। अगर आप इस ग्लोबलाइजेशन को, जो एक आंधी की तरह सब चीज़ें इरेज करती जा रही है, अगर इसके आगे खड़ा होना है, तो आपके हाथ में सिर्फ एक चीज़ है, आपका सकाफती विरसा, जिसकी तरफ आपका तवज्जो नहीं है। बदकिस्मती है। तो इस ग्लोबल दौर को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन हमें अपनी पहचान तो नहीं छोड़नी। हमें अपनी पहचान, हमने यकीनन जदीद होना है। आई एम ऑल फॉर मॉडर्निज्म। अगर आप ये समझते हैं
او جی اکسی مفتی صاحب آئے تھے، وہ چاہتے ہم اپنے گھروں میں چرخے لگا لیں. اور سر نہیں سر، میں آپ سے زیادہ ماڈرن آدمی ہوں. میں دنیا دیکھ کے واپس آیا ہوں. میں دنیا گھوم کے واپس پاکستان آیا ہوں. ساری زندگی انگریزی اسکول میں پڑھا ہوں. تو وی مسٹ ڈیولپ، دیر از نو ڈاؤٹ. وی مسٹ ماڈرنائز. ماڈرنزم ضروری ہے، اتنی ہی ضروری ہے جتنی ثقافت ضروری ہے. لیکن وی مسٹ ماڈرنائز فرام دا ڈیپتھ آف آور اون بینگ. اپنی شناخت کو لے کے، اپنا چہرہ لے کے ماڈرنائز ہوں. بہ نہ جائیں اس گلوبلائزیشن میں. ہوش کریں. کھو دیا ہم نے سب کچھ. تو آج کا افسانہ نگار تو میں معافی چاہتا ہوں. یا تو اپنے آپ سے بیگانہ ہے یا خوف زدہ ہے. پھر ایسے کون سے عناصر ہیں جنہوں نے ادیب کی نگاہ اور ادیب کے فکر کو جکڑ رکھا ہے؟ سوچئے، نشاندہی کیجئے. آج میں کہوں گا شاید پھر ایک منٹو کی ضرورت ہے جو ہمیں جھنجھوڑے. اور آخر میں مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں تقریر تو پوری نہیں ہوتی جب تک شعر نہ سنایا جائے. ہم شاعر لوگ ہیں، خوشی کی بات ہے. علامہ کہتے ہیں ہم مشرق میں رہنے والوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے. وہاں کنٹر سب بلوری ہیں یا ایک پرانا مٹکا ہے. سر، ہم نے اس مٹکے کی قدر نہیں کی. معافی چاہتا ہوں. وہ مٹکا نہیں تھا، وہ مٹکا نہیں تھا، وہ ایک گیت تھا، وہ ایک ناچ تھا، وہ تہوار تھے، وہ کہانی تھی، وہ رومان تھا، سونی مئی وال والا رومان. وہ مٹکا 2500 سال قدیم تھا. تو ہم نے اس مٹکے کو سنبھالنا تو کیا تھا؟ ہم نے تو پھوڑ دیا اس مٹکے کو. سر، بہت شکریہ، بہت مہربانی.